بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال ہے، جمعہ کے خطبے میں عصا پکڑنا کیسا؟ جمعے والے دن جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں نا عربی میں، تو اس میں عصا پکڑ کر نا، لکڑی کا ڈنڈا پکڑ کے تو وہ خطبہ پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب سن لیں۔ دوران خطبہ عصا ہاتھ میں لینے سے بچنا ہی بہتر ہے، مگر جب کوئی عذر ہو، کیونکہ بعض علماء نے اسے سنت لکھا ہے اور بعض نے اسے مکروہ لکھا ہے، اور جس کام کے سنت اور مکروہ ہونے میں اختلاف ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ عصا نہ پکڑیں۔ سوال: فرض نماز میں خلاف ترتیب قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ خلاف ترتیب مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی ترتیب موجود ہے اس کو الٹ کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے قرآن کریم میں پہلے سورہ بقرہ ہے اور سورہ کوثر بعد میں ہے۔ کوئی بندہ پہلے سورہ کوثر پڑھ لے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ، یعنی آخر سے پیچھے کی طرف آ رہا ہے، آخر سے پیچھے کی طرف آ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سن لیں۔ فرض نماز میں صورتوں کو جان بوجھ کر خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ایسا کرنے والا گناہ گار ہے۔ البتہ اس بنیاد پر نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، نماز وہ دوبارہ نہیں پڑھے گا، نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا کہ وہ دونوں خلاف ترتیب قرات کو مکروہ جانتے تھے اور فرماتے یہ پڑھنے والا الٹے دل والا ہے، اس لیے اس طرح نہیں پڑھنا۔ دیکھیں نا، پہلے سورہ فلق لکھی ہے اور بعد میں سورہ ناس۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی اور دوسری میں فلق، اس طرح نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کسی سے بھول کر یہ عمل ہو گیا ہے تو اس صورت میں نماز اس کی پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سوال: فرائض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورت ملا لی تو کیا چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی؟ یعنی آپ کو بتایا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ ملانا واجب نہیں ہے، البتہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یعنی جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اگر کسی نے لیکن تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ ملا لی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لیا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ایک ہے اس کے ساتھ سورت ملائیں۔ تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں ہے، تو اگر کوئی اکیلے پڑھا وہ ملا لے گا تو اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اکیلا بندہ پڑھا اس کے لیے ملانا جو ہے نا مستحب ہے، مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ تیسری رکعت میں کوئی سورت ملا لیتا ہے تو کیا اس وجہ سے چوتھی میں بھی ملانا ضروری ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی ہے اور چوتھی میں نہیں ملائی تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کسی نے تیسری میں نہیں ملائی چوتھی میں ملا لی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جتنا پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں، جماعت سے اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ سورت نہیں ملائیں گے۔ سوال: جس رکعت میں سورت پڑھنی ہوتی ہے کیا سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور نماز کے اندر تسمیہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ بسم اللہ پڑھنا امام ہو یا منفرد، یعنی جو تنہا نماز پڑھتے ہیں اکیلے، دونوں کے لیے تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔
سورہ فاتحہ سے پہلے، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت شروع سے پڑھنی ہو تو بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی نماز سٹارٹ کرتا ہے، وہ تسمیہ ثنا پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تسمیہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس نے سورہ فلق پڑھنی ہے، تو اب سورہ فلق سے پہلے جو وہ تسمیہ پڑھ رہا ہے یہ سنت نہیں ہے بلکہ اچھا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ صرف سبحانک اللہم جو ابھی حمدی کا یہ ثنا ہے نا، یہ مکمل پڑھ کے آپ ولا الہ غیر تک خاموش ہو جائیں گے۔ اب بسم اللہ بھی آپ نے نہیں پڑھنی، کیوں؟ کیونکہ اب قرات کس نے کرنی ہے؟ امام صاحب نے۔ تو بسم اللہ وہ پڑھتا ہے جب جس نے قرات کرنی ہو، تو قرات مقتدی پر ہے نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی۔ اور اگر امام صاحب قرات کر رہے ہیں، آپ اس وقت آ کے جو ہے اس وقت تو ثنا پڑھنے سے بھی منع کیا گیا، آپ اگر آگے بسم اللہ پڑھیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہر رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، اس سورت سے پہلے ابتدا سے سورت ملا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحسن ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، سوال، آج کل کئی نوجوانوں نے ہاتھوں میں لوہے پیتل وغیرہ کا کڑا پہنا ہوتا ہے، اور ان میں سے جو نمازی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سن لیں۔ مرد کے لیے لوہے یا پیتل یا کسی بھی دھات کا کڑا پہننا ناجائز ہے، اور اس کو پہن کر نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس حال میں نماز ادا کرنا گناہ ہے، اور اگر کر لی ہو تو اس کا اعادہ کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ سوال، گیس والے ہیٹر کے سامنے نماز کا حکم۔ ہیٹر کے ساتھ چولہے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے سامنے نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ اصل میں سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آگ سامنے رکھ کے اس کی پوجا کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مجوسی۔ کیا کہتے ہیں؟ مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو اب مسلمان بھی اگر یہ کام کریں تو اس سے مشابہت ہو، تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، گیس کے ہیٹروں میں عموماً ایک جالی لگی ہوتی ہے، اور وہ جالی آگ کی وجہ سے سرخ ہو جاتی ہے، لیکن وہاں نہ تو انگارے ہوتے ہیں اور نہ ہی آگ بھڑکتی ہے۔ لہذا اگر نمازی کے سامنے اس قسم کا چلتا ہوا ہیٹر موجود ہو تو اس میں بالکل بھی کراہت نہیں، کیونکہ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ اس کی پوجا نہیں کرتے، وہ تو جو جس آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ تو آگ بھڑکتی ہوتی ہے اور انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہیٹر سامنے رکھ کے یہ کام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ فرض کرے اگر کسی کے سامنے دہکتی ہوئی انگاروں والی آگ ہو، یا تندور سامنے ہو، یا چولہا ہو، تو اس صورت میں بھی یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس صورت میں بھی یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی والا معاملہ اس میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایزی ہو کے نماز پڑھیں۔ سوال، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو سردی کی وجہ سے اوپر چادر اوڑھے ہوتے ہیں، بعض سر کے اوپر سے اور بعض فقط کندھوں کے اوپر سے اوڑھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بعض تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ چادر کے اندر رکھ کر باندھ لیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق سوال یہ ہے کہ فقط کندھوں پر چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یا پھر اور قیام میں ہاتھ چادر کے اندر باندھ کر نماز پڑھنا کیسے ہے؟ سردیاں آ رہی ہیں نا، آنے کی ویسے اکتوبر ختم ہو گیا نا، نومبر آنے لگا، تو مسئلہ سنیں، چادریں ہم لیتے ہیں نا، چادر ہم سر پہ رکھ لیتے ہیں، کوئی کندھوں پہ رکھ کے ایسے لپیٹ لیتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں سیرتیں نہیں رکھنی چاہیے، تو اس میں اب کیا ہے؟ جواب سن لیں۔ نماز کی حالت میں چادر سر کے اوپر سے اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ یہی عمل سنت ہے؟ سر کے
اوپر سے چادر اوڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو سر کے اوپر سے چادر نہیں لیتے۔ البتہ اگر کوئی فقط کندھوں کے اوپر سے چادر اوڑھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے امامے اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے، یعنی امامہ نیچے ہوگا اور چادر اس کے اوپر۔ کئی لوگ وہ چادر پہن کے اس کے اوپر امامہ شریف پہن لیتے ہیں، بچے اس طرح کرتے ہیں نا، تو آپ نے امامہ شریف کے اوپر ہی چادر لے لینی ہے، ہاں بس چہرہ نہیں اپنا چھپا لینا نماز کے اندر، یہ عمل نہیں کرنا۔ اچھا، جہاں تک رہا یہ سوال کہ نماز کے دوران قیام کی حالت میں چادر کے اندر ہاتھ باندھ لینا، یہ جائز ہے، کیونکہ نماز کے دوران ہاتھ ننگے رکھنا ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سردی وغیرہ عذر نہ ہو تو ہاتھ چادر سے باہر نکال کر ہی باندھے جائیں۔ سر کے اوپر آپ چادر رکھیں یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کندھوں پر بھی رکھی ہے تو اس کی نماز، کیونکہ کئی لوگوں نے ایسی نمازیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ہر فرض نماز کے بعد دائیں جانب رخ کر کے امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجدوں میں ہوتا ہے جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں نا، جماعت مکمل ہوتی ہے نماز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ دائیں جانب گھوم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ جواب، امام کا سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رو اسی حالت پر بیٹھے رہنا مکروہ ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے لیے سنت یہ ہے کہ دائیں یا بائیں جانب رخ کر کے بیٹھے، یا اگر پیچھے کوئی مقتدی جو ہے نماز میں مشغول نہ ہو تو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ احادیث میں یہ تینوں طریقے مذکور ہیں، البتہ ان میں سے افضل یہ ہے کہ دائیں جانب رخ کر کے بیٹھیں۔ اور سوال پوچھنے والے یہ پوچھا ہے کہ کیا صرف فجر اور عصر میں یہ عمل ہوگا کہ باقی ساری نمازوں میں بھی؟ تو یہ کوئی فجر اور عصر خاص نہیں، بلکہ سب نمازوں کے لیے یہی حکم ہے۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ دائیں جانب رخ کر لیں آپ، یہ سنت ہے۔ اچھا جی، سوال، نماز پنجگانہ کی ثنا میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ پڑھ لیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ثنا پڑھی جاتی ہے ایک نماز میں اور ایک نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ کی جو ثنا ہے نا وہ بھی سیم اسی طرح ہے، اس میں فقط کیا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک کے بعد آتا ہے ولا الہ غیرک، نہیں آتا، وجل ثناؤک آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز جنازہ والی ثنا نماز کے اندر پڑھ دی تو کیا حکم ہے؟ نماز کی تو ہے نا وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور نماز جنازہ میں وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ اگر کسی نے فجر ظہر عصر کسی نماز میں بھی یہ پڑھ دیا، رکوع سجود والی نماز میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک نماز جنازہ والا پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، نماز جنازہ کے علاوہ تمام نمازوں کی ثنا میں اولا یہ ہے کہ وجل ثناؤک کے الفاظ کا اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ مشہور الفاظ ہی پر اقتصار کیا جائے، کہ ثنا سے متعلق مشہور روایت جو ہے نا اس میں وجل ثناؤک کے الفاظ کا اضافہ نہیں ہے۔ نماز میں جو ثنا حضرت ام عائشہ صدیقہ سے جو روایت ہے اور دیگر روایتیں ہیں اس میں وجل ثناؤک نماز کے لیے پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے ثنا میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا تو اس میں بھی حرج نہیں، نماز بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ سوال، مرد کے لیے چاندی کی 2 انگوٹھیاں پہننا کیسا؟ یہ کئی علماء نے بھی جو ہے نا پہنی ہوتی ہیں، اور کئی پیر صاحبان نے بھی پہنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چاندی کی 2 انگوٹھیاں پہننے والے شخص کو امام بنانا
اس کا نماز پڑھانا کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں تو اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سن لیں۔ مرد کے لیے چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی ایسی کہ جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو، اس میں نگینہ بھی ہو۔ 2 یا 1 سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا، اگرچہ تمام انگوٹھیاں چاندی کی ہی ہوں اور اگرچہ ان سب کا وزن ملا کر 4.5 ماشے سے کم ہو، یہ مسئلہ بھی سن لیں، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک انگوٹھی کی اجازت ہے اور اس کا وزن 4.5۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں 2 بنواؤں گا لیکن 4.5 ماشے سے کم ہی ہوگا وزن، 2 کی اجازت ہی نہیں ہے، لمٹ 1 ہی ہے اور وزن بڑھنا نہیں ہے، اس سے کم رکھ سکتے ہو آپ۔ تو 1 سے زیادہ انگوٹھیاں پہننے والا شخص فاسق معلن ہے، اس کو امام بنانا ناجائز اور گناہ ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے اور ساتھ میں توبہ کرنا بھی لازم ہے۔ یہ کئی مقامات پہ یہ میں نے دیکھا ہے، اس طرح جو پیر صاحبان ہیں وہ 3 انگوٹھیاں بھی میں نے پہنے دیکھا ہوا ہے، خود میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی سے سنا نہیں ہے۔ 2 انگوٹھیاں اس ہاتھ میں، 2 انگوٹھیاں اس ہاتھ میں، اور ہاتھ میں سٹک سی پکڑی ہوتی ہے۔ چلو سٹک تو سہارے کے لیے نا، اس کا چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ عمل جو ہے، اور مرید بھی چپ کر کے آگے تھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کے دل میں پیر صاحب کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ میں اصل میں آپ سے کہتا ہوں، پہلے جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں نا، داتا صاحب، وہ سے پاک رحمت، انہوں نے پہلے دین کا علم سیکھا ہے، بعد میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہاں پر پہلے بیعت کر لیتے ہیں، پھر اسی سے علم سیکھتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، پھر کوئی بول نہیں سکتا، کہتے ہیں جو سرکار نے کہہ دیتا وہی ہے۔ سرکار سے مراد ان کے وہ جو پیر صاحب ہیں، یا پھر وہ جو عالم دین ہے جن کو وہ فالو کر رہے ہیں، ان کے نزدیک عالم دین ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ یہ وہی بندہ بتائے گا نا کہ فلاں شخص عالم دین ہے جو خود ہوگا، وہی بندہ بتائے گا نا کہ فلاں کو کپڑے کا کام آتا ہے جس کو خود آتا ہوگا، وہی بندہ بتائے گا نا کہ فلاں جو ہے نا کھانا اچھا بناتا ہے جس کو بنانا آتا ہوگا، وہی بندہ بتا سکے گا نا کہ فلاں کام میں وہ فلاں ایکسپرٹ ہے جس کو وہ خود انجینئر ہی بتائے گا نا کہ فلاں انجینئر ہے کہ نہیں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ مجھے تو وہ کہے گا کہ قاری صاحب یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، اور میں کہوں گا ٹھیک ہے اب تو کہہ رہا تو ہو ہی گا، اور اگر میں نے بھی وہ کورس کیا تو میں کہنا تھا ایسے نہیں، یہ تو تم غلط بتا رہے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ تو اس لیے آپ نے دین سیکھنا ہے تو آپ اہل علم سے سیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو فریج اے سیوں کا کام کرتا ہے آپ اس سے جا کے کہیں گے کہ مجھے سکھا دیں، کہ وہ سکھا دے گا، چلو سبزی والا سکھا دے گا، بری بات نہیں ہے فریج اے سی کا کام کرنا، سبزی کا کام، ہاں اگر انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہوگا تو پھر تو کمال ہے، پھر تو کمال ہے، وہ محنتی بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کو علم بھی سکھا رہے ہیں۔ تو ایک یہ شریعت کے مزاج کو ذرا آپ سمجھ لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، اور ایسی ذات سے سیکھا ہے کہ جو کسی سے دنیا میں سیکھے نہیں ہیں، اللہ نے سکھا کے بھیجا۔ تو اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، جب آپ کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتے ہیں نا تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ بیعت ہونے سے پہلے آپ کو میں کوئی مسئلہ بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہاں واقعی ایسے، آپ یس نو کریں گے، اور اگر آپ کسی کے بیعت کہیں گے قاری صاحب آپ کو نہیں پتہ، آپ غلط بتا رہے ہیں، میں ہو گیا ان کا بیعت، بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں بات رکھیے گا۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں میری بات بھی اگر کوئی شریعت کے خلاف ہے نا تو مجھے کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں تو اب ہم نے ان کی بات ماننی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اتنا تو چلتا ہی ہے، نہیں چلنا۔ ہاں تمہارے نزدیک چاہ رہا ہے تو قیامت کے دن تو میں تو برات کا اظہار ہے میری طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہے نا سب سے پہلے ہیں، اور ان کی باتیں سب سے پہلے ہیں۔ کسی عالم دین کا، کسی پیر صاحب کا کوئی عمل اس کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے، بس۔
وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ بلکہ پہلے دور میں تو کئی واقعات میں نے ایسے پڑھے ہیں کہ مرید جو ہے اپنے پیر کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جو کام جو ہے نا آپ کا وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو پیر یہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تیرے جیسے لوگ میرے مرید ہیں، نہیں تو ہم تو غفلت کا شکار ہو جاتے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ ایک بات آپ کو پتہ ہے اور مجھے نہ پتہ ہو، ممکن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اور میں کہوں کہ جا تو اپنا کام کر، تو ہوتا کون ہے مجھے بتانے والا؟ گستاخی کر دی ہے تو نے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اب کیا پوچھیں۔ یہ ادب نہیں ہے۔ آپ کو شرعی مسئلہ پوچھنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، یہ کیسا ادب ہے؟ چاہے آپ کی نمازیں ساری ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جن سے ملنا آسان ہوتا ہے، جن سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، جن سے اپنا دکھ سکھ جو ہے بندہ شیئر کر لیتا ہے، سوال پوچھنا آسان ہوتا ہے۔ تو انگوٹھیاں والا یہ جو کنسیپٹ ہے یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس پر میں آپ کو ایک حدیث نہ سنا دوں، آپ کہیں گے اتنی سخت بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ کون سی انگوٹھی؟ لوہے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ پھر وہ پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوئے تو فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ پھر وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے تو فرمایا، کیا بات ہے کہ تم جنتیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ یعنی یہ تو اہل جنت میں پہنیں گے اور تم یہیں پہ پہن رہے ہو، مردوں کے لیے تو یہ الاؤ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا، چاندی کی بناؤ اور ایک مسکال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی ہو۔ صرف کتنی انگوٹھیوں کا اجازت دی ہے؟ ایک انگوٹھی کی اجازت، اور وہ بھی کس کی؟ چاندی کی، اور اس کا بھی وزن 4.5 ماشے سے کم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے پہلے علم سیکھیں۔ علم ایک روشنی ہے، اس کو سمجھیں۔ میرے نبی کا جو فرمان ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا گہرا ہے۔ جیسے بندہ اندھیرے میں چل نہیں نہ سکتا، ایک قدم نہیں بڑھا سکتا، اندھیرے میں ایک قدم نہیں بڑھا سکتا، اس کا پاؤں کہیں پھسل گیا، کہیں لگ گیا، سر بجے گا، مر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا علم کیا ہے؟ ایک روشنی۔ جیسے بغیر روشنی کے بندہ آج سفر نہیں کر سکتا، اسی طرح بغیر علم کے بندے کی نمازیں، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ لگا نمازیں، سجدے، رکوع، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کیسے کرنے ہیں، قبول نہیں ہو رہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی محبت تمہیں بہرا اور اندھا کر دیتی ہے۔ جب کسی سے، یہی تو وجہ نہ، دیکھیں صحابہ کے سامنے جو کفار ہیں انہوں نے کتنی بڑی آفر رکھی، لیکن وہ محبت رسول میں ایسا ڈوبے تھے کہ ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ تو یہی حال یہاں پر بھی پھرا ہے۔ محبت کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ جس عالم دین سے آپ فالو کر رہے ہیں، جس پیر صاحب کو آپ فالو کر رہے ہیں، وہ شریعت کے مکمل طور پہ پابند ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا تو پھر بس آپ نے کہنا اب جو یہ کہہ رہے ہیں وہی حدیث ہے اور وہی قرآن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جرأت ایمانی عطا فرمایا۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے، اور میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں نا آپ سے، باقی کوئی کیا کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر آپ نے کسی کے کہنے پہ کوئی ایسا کام کر دیا، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں، تو وہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے، میں بتا رہا ہوں، نہیں میں بچا سکوں گا آپ کو۔ اس لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جس سے منع کیا ہے وہ کوئی بھی بتا رہا ہے آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں جرأت ایمانی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔